ایک خبر آئی ہے جو عام طور پر گنی جائے گی، شاید کوئی غیر معمولی خبر نہیں ہے بلکہ غیر معمولی خبر ہے کہ ہماری فرنٹیئر کانسٹیبلٹی کا نام جو ہے وہ بدل کر اب فیڈرل کانسٹیبلٹی رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا دائرۂ اثر پورے ملک پر محیط ہوگا۔ ہوا یہ کرتا تھا کہ کراچی میں ضرورت پڑی تھی، وہاں ایک طرح کا فوجی ایکشن ہو رہا تھا، اس کو ہٹانے کے لیے ان کی جگہ رینجرز کو لایا گیا تھا۔ وہ یہی فرنٹیئر کانسٹیبلٹی ہوا کرتا ہے، پنجاب میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں یہ جو چین سے سڑک آتی ہے، ہماری اکنامک کوریڈور ہے، اس کے تحفظ کے لیے بنایا گیا۔ اور ویسے بلوچستان کا علاقہ تو پرماننٹلی جو ہے ایک ایف سی کے کنٹرول میں ہے، زیادہ تر علاقہ اسی کنٹرول میں ہے۔ اب پتہ نہیں اس کا اسٹیٹس کیا بنائیں گے، وہ تو ایک طرح کا فوج کا کنٹرول ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ رکھیں گے یا ایسے چلائیں گے۔ بہرحال ایک فیڈرل فورس بنانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ فیڈرل فورس جو ہے ملک کے ہر حصے میں گلگت بلتستان سمیت، آزاد کشمیر سمیت کام کر سکے گی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت بدلتی جا رہی ہے۔ ایسا ایک تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی بھٹو صاحب نے، ایسا تو نہیں تھا، وہ کچھ بڑھ کے تھا۔ انہوں نے جو ریٹائرڈ فوج کے لوگ تھے ان کو رکھ کر ایک فیڈرل فورس بنائی تھی جو شہروں کے باہر رہتی تھی، اور وہ ڈیفنس منسٹری کے اندر نہیں تھی۔ فوج کو محسوس ہوا کہ اس کے خلاف فوج اکٹھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ ایسا ہی تاثر تھا۔ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ ایک ایسی فوج ہو جو براہ راست اس کے ماتحت ہو اور جس سے وہ کام لے سکے۔ تو ملک سے اس سے بڑے فساد پیدا ہوئے، بڑے گڑبڑ پیدا ہوئی۔ بھٹو کے جاتے ہی اس فورس کو ختم کر دیا گیا اور درست طور پر کر دیا گیا۔ اب جو فورس قائم ہوئی ہے یہ مجبوراً ہوئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مثلا سندھ کا مسئلہ ہے تو پیدا ہوا تو ہر سال پتنی مجبوری رہنی پڑتی تھی 3 ماہ کے لیے، کتنی دیر کے لیے، کبھی کبھی سندھ حکومت اکڑ جاتی تھی صوبائی خود مختاری کے نام پر، اور وہ لمبا پڑتا تھا، ایک مسئلہ چلتا رہا تھا، لیکن اب تو وہ سمجھ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک فیڈرل فورس ہی قائم کر دی جائے۔ صوبے کئی معاملوں میں بالکل خود مختار بنتے جا رہے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر ان سے قابو نہیں آتا، اور وہ معاملات بگڑتے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں فیڈریشن کا دخل اندازی دینے کا کوئی قانون موجود نہیں۔ تو انہوں نے ایک فورس بنائی جو فورس ملک کے کسی بھی حصے میں کام کر سکتی ہے، اور یہ فیڈرل فورس وہ نہیں ہے جو بھٹو صاحب نے بنائی تھی ڈیفنس منسٹری کے خلاف، بلکہ اس کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا کہ اس کا ایک انسپیکٹر جنرل پولیس ہوگا۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس کا سویلین فیس جو ہے وہ رکھا جائے سامنے۔ اس میں لوگ تو یہی فوج کے ہی آتے ہیں، ریٹائرڈ ہوتے ہیں یا ہٹ کے ہوتے ہیں، رینجرز جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نئے لوگ بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ ہر ضلع میں، ہر صوبے میں، ہر مقام پر اس کے دفتر ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈریشن کی موجودگی اب ہر ضلع میں، ہر مقام پر، ہر جگہ ہوگی، اور اس لیے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ صوبے لا اینڈ آرڈر میں خود مختاری کے نام پر کئی بار اتنی بڑھ جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جس خود حالت ہے، وہاں کے تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ ہم صوبائی طور پر خود مختار ہیں، ہمیں پیسے دو، ہم نبڑ لیں گے۔ سندھ کا معاملہ بہت وہ بھی عجیب ہے، بلوچستان کا خیر بالکل الگ قصہ ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اس فورس کا قائم ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے سویلین کے سپرد بھی، سویلین اداروں کے سپرد بھی کچھ ایک ایسی فورس کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے جس میں فیڈریشن جو ہے براہ راست مداخلت کر سکے، اور یہ نہ کہہ سکے یوسف رضا گیلانی کی طرح کہ لا اینڈ آرڈر تو صوبوں کا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، جب میں نے پوچھا تھا کہ یہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے جو وفاق کا مسئلہ ہے، تو وفاق جان چھڑا جاتا ہے، اب جان چھڑانا مشکل ہوگا، اسے کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس پر کچھ اعتراضات ہوں، وہی اعتراض جو بھٹو کی فورس پہ ہوئے تھے، لیکن یہ بھٹو والی فورس نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ کو صوبائی مختاری، خود مختاری کے نام پر آپ نے جو کوہرام مچا رکھا ہے صوبوں میں، وہ مچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے لیے وفاق کو انٹروین کرنے کی اجازت بھی ہوگی، خود مختاری بھی ہوگی، اور اس کے لیے ہر ضلع میں، ہر مقام پر اس کی موجودگی بھی ہوگی، دفتر بھی ہوں گے، افسر بھی ہوں گے، اور بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے یہاں جو ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں جو ہو رہا دہشت گردی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیے ہم نے اینٹی ٹیررسٹ بنائے تھے ادارے، کیا ہوا؟ جنہوں نے فعال کیے تھے وہ کر دیے، جنہوں نے نہیں کرنے تھے نہیں کیے، جس صوبے نے کرنے تھے کر دیے، جس صوبے نے نہیں کرنے تھے نہیں کیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر بات صرف صوبوں پر چھوڑ دی جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ذمہ داری ملک کے دفاع کی، سلامتی کی وفاق کی ہے، تو وفاق نے ایک ایسی تنظیم بنائی ہے، اللہ کرے
کہ یہ ود ان لیگل آربٹ کام کرے اور ملک میں جو مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، سلامتی کا ہے، سیکورٹی کا ہے، اس پر قابو پا سکے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔